اب وہ شک جو نماز کو باطل کرتے ہیں، پہلا شک، اگر شک ہو جائے 2 رکعتی نماز میں، 2 رکعتی نماز کون سی ہے؟ فجر کی نماز میں شک ہو جائے کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، جہاں بھی شک ہو جائے نماز باطل ہے، توڑ دے، نئے سر سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی؟ ایک. اچھا، دوسرا 3 رکعتی نماز میں شک ہو جائے، کون سی ہے وہ؟ مغرب کی 3 رکعت میں نماز میں آپ کو شک ہو جائے، جہاں بھی ہو جائے، یہ میری پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، نماز باطل ہے، نماز توڑ دے، نئے سر سے پڑھ دے. 2. تیسرا شک جو نماز کو باطل کرتا ہے، 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو جائے. 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، وہ 4 رکعتی نماز کتنی ہے؟ 3 ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک ہے، ان 3 کی پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو جائے کہ میری پہلی ہے یا دوسری ہے، پہلی ہے کہ تیسری ہے، پہلی ہے کہ چوتھی ہے. ٹھیک ہے، پہلی اور دوسری میں اگر شک ہو جائے تو پھر نماز باطل ہے، وہیں سے توڑ دے اور نئے سرے سے نماز پڑھ دیں. یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. اچھا، چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 رکعتی نماز میں شک ہو جائے، دوسرے سجدے کے بعد پہلا سجدہ مکمل کرنے سے پہلے، یوں کہوں کہ آخری سجدہ مکمل کرنے سے پہلے 2 سجدے ہوتے ہیں نا رکعت میں، دوسرا سجدہ مکمل کرنے سے پہلے یا قیام میں یا دونوں سجدوں سے پہلے، اس سے پہلے جہاں پہ شک ہو جائے کہ میری یہ چوتھی رکعت ہے یا اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یا یوں کہیں نہیں، یہ نہیں، یہ میری یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. اگر دوسرا سجدہ مکمل کرنے سے پہلے شک ہو جائے کہ دوسری ہے یا چوتھی ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، نماز باطل ہے. اس کو وہیں پہ رہنے دے، نئے سرے سے نماز شروع کر دیں. کتنے ہو گئے جی؟ 5واں یہ ہے، بتا دیا ہے. 5واں یہ ہے کہ آپ کو شک ہو جائے کہ میری دوسری ہے یا 5ویں ہے. دوسری اور 5ویں میں شک ہو جائے دونوں سجدوں کے مکمل کرنے سے پہلے، یہاں پر بھی نماز باطل ہے. اب دونوں سجدوں سے پہلے ہو جائے، درمیان میں ہو جائے، قیام میں ہو جائے، نماز باطل، رکوع میں ہو جائے تب بھی باطل. ٹھیک ہے جی، نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ 5. چھٹا یہ ہے کہ دونوں سجدوں کو مکمل کرنے سے پہلے، یہ تمام 4 رکعت نماز میں ہے، دونوں سجدوں کو مکمل کرنے سے پہلے شک ہو جائے کہ میری یہ تیسری رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ قیام کی حالت میں ہو یا یہ کیا ہو، رکوع سجدے کی حالت میں ہو یا رکوع کی حالت میں ہو، لیکن دونوں سجدوں سے پہلے ہو جائے مکمل کرنے سے پہلے، تو یہاں بھی نماز باطل ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ 6. اور 7واں شک یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کون سی رکعت ہے 4 رکعت نماز میں، میری دوسری ہے، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی رکعت ہے، تو آپ کی نماز باطل. کتنے ہو گئے شک؟ 6. 8واں شک یہ ہے کہ شک ہو جائے نماز کے دونوں سجدوں سے پہلے، یہ شک ہو جائے کہ میری چوتھی رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے. چوتھی اور چھٹی رکعت میں شک ہو جائے تو یہاں پر بھی نماز کیا ہے؟ باطل ہے، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. تو یہ 8 شک ہے. لیکن یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ جو ہی شک ہو جائے نماز باطل نہیں ہوگی. شک ہونے کے بعد آپ تھوڑی دیر غور کریں، کہیں آپ کا احتمال جائے، کہیں آپ کو یاد آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اسی کے مطابق پڑھ لیں گے. لیکن آپ نے سوچا، آپ نے غور کیا، پھر بھی آپ کو یاد نہیں آیا، برابر رہا. دیکھیں یہاں ایک اور چیز بتاؤ، ایک شک ہے، ایک احتمال ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، گمان ہے. اچھا، ایک احتمال ہے، ایک یقین ہے. ٹھیک ہے جی، ایک یقین، مطلب دیکھو، ایک یقین ہے، ایک گمان ہے، ایک احتمال ہے اور ایک شک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یقین کسے کہتے ہیں؟ اب یوں سمجھو، 100%. آپ نے کبھی 100% نمبر لیا ہے؟ ہاں جی، کتنے 100% نمبر لیا؟ 100/100. ٹھیک ہے، اس کو یقین کہتے ہیں. 100% ہو یقین. ٹھیک ہے. اچھا، اب 100% سے لے کر
99% سے لے کر 51% تک، 99 سے 51 تک جو ہے نا، اس کو گمان کہتے ہیں، اس کو ظن کہتے ہیں۔ ظن یقین کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو گمان ہو جائے گا نا کہ میری یہ تیسری رکعت ہے، اسی کے مطابق آپ چلیں گے، کیونکہ یقین اور گمان کا حکم ایک ہے۔ تو 100% کو کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ 99 سے لے کر 51 تک یہ گمان ہے، اس کو ظن کہتے ہیں، یہ بھی یقین کا حکم ہے۔ اب جو 50% ہے نا، 50 ادھر ہے 50 ادھر ہے، ادھر بھی برابر ادھر بھی برابر، اس کو شک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، شک کو ادھر ایک آ جائے 100 کی طرف تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گمان ہو جائے گا۔ ادھر 51 ہو جائے تو پھر وہ گمان ہو جائے گا۔ اگر ایک کم ہو جائے شک سے، یعنی کیا ہو جائے؟ 49 ہو جائے تو اس کو احتمال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ احتمال باطل ہے، احتمال کا کوئی اعتبار ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ شک اگر ہو گئے تو توجہ رکھیں، شک 50% کو شک کہتے ہیں۔ اچھا، 50% سے جو کم ہے نا اس کو احتمال کہتے ہیں، 50 سے لے کر 99 تک کو گمان کہتے ہیں، اور 100% کو یقین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گمان اور یقین یہ ایک حکم میں ہے، شک کا اپنا حکم ہے، احتمال کا کوئی حکم نہیں، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جب بھی شک ہو جائے تو آپ ذرا سوچیں کہ ممکن ہے کہ 1% آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میری یہ کیا ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اسی کے مطابق آپ چلیں گے۔ لیکن اگر آپ کے شک میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے تو اس صورت میں آپ اسی شک پہ عمل کریں گے، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اچھا، تو یہ کتنے شک ہو گئے؟ 8، جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد 6 شک وہ ہے کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 1، محل گزرنے کے بعد، جگہ گزرنے کے بعد شک ہو جاتا ہے پہلی والی چیز کے بارے میں۔ مثال دیتا ہوں، رکوع میں آپ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں نے الحمد پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ سجدے میں آپ پہنچے، آپ کو شک ہوا کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا۔ دوسری رکعت میں آپ پہنچے ہیں، آپ کو شک ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں نے ایک سجدہ کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کہ محل اس کا گزر گیا ہے، جگہ اس کی گزر گئی ہے، اب اس کے بعد جو شک ہو جائے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رکوع میں شک ہو جائے کہ ہم پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ سجدے میں شک ہو جائے رکوع کیا ہے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، یہ پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد، ٹائم گزر گیا ہے، اب آپ کو شک ہوتا ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نماز کا وقت نکل گیا، اب دیکھیں اب ظہر عصر کا وقت ہے کہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ظہر عصر کا وقت ہے، ابھی مغرب عشاء کا ہے نا، اب ظہر عصر کا وقت نہیں ہے، مغرب عشاء کا ہے۔ اب مجھے شک ہوتا ہے کہ میں نے ظہر عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے پڑھ لی ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا مثال کے طور پر مجھے صبح شک ہوتا ہے کہ میں نے رات کو مغرب عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس شک کا وقت گزرنے کے بعد جو شک ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن اگر وقت کے درمیان ہو جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے شک ہو جائے کہ میں نے ظہر عصر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، مجھے پڑھنی پڑے گی۔ ابھی مجھے شک ہو جائے کہ میں نے مغرب عشاء کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، مجھے پڑھنی پڑے گی، لیکن وقت گزر جائے پھر وہ ایسا جس نے پڑھ لی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 2۔ تیسرا، سلام کے بعد شک ہو جائے، اب سلام آپ نے پھیر دیا، السلام علیکم آپ نے کہہ دیا ہے، اب اس کے بعد شک ہوا کہ میں تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا، میں نے تسبیحات اربعہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے ایک رکعت میری کم ہو گئی تھی یا زیادہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جب شک ہو جائے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ نے نماز پوری پڑھی ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ اچھا، چوتھا یہ ہے کہ کثیر شک، زیادہ شک کرنے والے انسان کا شک، یعنی شکی انسان کا شک، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی جو زیادہ شک کرتا ہے، وہ زیادہ شک کی تعداد کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک نماز میں اگر 3 یا 3 سے زیادہ جس کو شک ہو جائے وہ شکی انسان ہے۔ ایک نماز میں ایک شک ہو جائے، 2 شک ہو جائے تو وہ عام آدمی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن 3 یا 3 سے زیادہ جس کو ایک نماز میں شک ہو جاتا ہے وہ شکی انسان ہے۔ اب اس کے شک کا کوئی اعتبار نہیں، وہ شک کرتا رہے، نماز ایسی طرح جائے رکھے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے چوتھا۔ پانچواں یہ ہے کہ امام اور مامون کا شک۔ مامون، امام جو جماعت پڑھاتا ہے، مامون جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب مجھے یاد نہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ یہ تیسری کہ چوتھی ہے. اب میں مثلا پیچھے سمجھ کے کھڑا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے سے کسی نے یا اللہ کہہ دیا ذکر کی نیت سے، میں سمجھ گیا، یا وہ کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تشہد پڑھ لیتا ہے، تو پھر میرا شک جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اب مجھے یقین پہ عمل کرنا پڑے گا، تو میری شک کے کوئی اعتبار نہیں. یا آپ یہی سمجھ لیتے کہ یہ تیسری رکعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کھڑا ہو گیا، میں جو ہے بیٹھ کے تشہد پڑھنے لگا کہ یہ چوتھی رکعت تھی. اب آپ کا جو شک ہے نا وہ ختم، ٹھیک ہے. تو جماعت میں امام کا شک مامون کی وجہ سے ختم، مامون کا امام کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. ان کے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں.